अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 110 आयत तक हमने पढ़ा था, आगे से पढ़ लेते हैं। सल पूछ लीजिए बनी इसराइल से कम कितनी आतैनहुम दी हमने इनको मिन आयातिम बय्यिनात रोशन निशानियों में से। वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि, और जो कोई बदल देगा अल्लाह की नेमत को मिन बाद इसके मा जाअतहु, जो आ गई इसके पास, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा देने वाला है। मुहावरा देख लेते हैं। पूछ लीजिए बनी इसराइल से कि कितनी ही रोशन निशानियां हमने इनको अता की, और जो कोई अल्लाह की नेमत को बदल देगा बाद इसके कि हक उसके पास आ गया, तो बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ये बनी इसराइल की बात हो रही है जब दुनिया की इमामत उनके हाथ में थी और अल्लाह ताला उनको मौके पर मौका दे रहे थे, और जो है वो अपनी सरकशी से बाज नहीं आ रहे थे। वो जानते थे कि हक क्या है, इसके बावजूद उनकी सरकशी और हट दर्मी जो है वो अरूज पर थी। तो अल्लाह ताला ने उनसे दुनिया की इमामत ले ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल को अता कर दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दुनिया की बेहतरीन उम्मत करार पाई। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि जो भी कोई हक को जानने के बाद अपनी हर धर्मी और सरकशी नहीं छोड़ेगा, तो अल्लाह ताला को सजा देना आता है अच्छे से। ज़ुय्यिना, खुशनुमा बना दी गई, लिल्लज़ीना कफ़रू, इन लोगों के लिए, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, अल हयात दुनिया, जिंदगी दुनिया की, व यसखरूना, और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल लज़ीना, इन लोगों का, आमनू, जो ईमान लाए। खूबसूरत बना दी गई इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की जिंदगी, यानी और ज्यादा खूबसूरत बना दी गई। व यसखरून, और वो मजाक, और वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो कि ईमान लाए। ऐसा हमेशा से होता रहा है, और कुरैश के अदवार में ये बहुत ज्यादा था कि जो भी मुसलमान हो जाता था उसका मजाक उड़ाया जाता था, उस पर बातें कसी जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातें की जाती थी, आपके हक पर बातें की जाती थी, और आपकी इवन वही और फरिश्तों पर भी बातें की जाती थी। तो ऐसे जो लोग हैं हर दौर में मौजूद रहे हैं, और जो लोग दुनिया की जिंदगी के साथ चिमटे हुए ना, अल्लाह ताला उनके लिए और सिलसिले पैदा करते जाते हैं, ताकि वो जो है ये उनका इम्तहान हो रहा है कि आया वो इसी के साथ चिमटे चिमटे मर जाएंगे या फिर अपने रब की तरफ भी रुजू करेंगे। वल्लज़ीना तक़ू फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, लज़ीना मन वल्लज़ीना, और वो लोग, वल्लज़ीना वो लोग, नत्तक़ू जिन्होंने तकवा किया, फ़ौक़हुम इनके ऊपर होंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। और वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वो क़यामत के दिन जो है ऊपर रहेंगे, यानी कि सर फहरिस्त रहेंगे, यानी कि पहले नंबर पर रहेंगे। तो यहाँ वाज़ेह है कि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया दुनिया में, चाहे जैसी भी जिंदगी हो, क़यामत के दिन वही लोग ऊपर होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह रिस्क देता है, और अल्लाह यर्ज़ुक़ु रिस्क देता है, मन यशाउ, जिसे चाहता है, बगैर हिसाब। और अल्लाह अपने बंदों में से बंदे चुन लेता है जिसको वो रिस्क की कसरत अता फरमाता है। तो ये अल्लाह की खालिस्तन देन है। और दोस्तों, जिंदगी में बड़े बड़े कड़े इम्तहान आते हैं, और अल्लाह की जो देन है उसकी जो मतलब उसकी जो ये चॉइस है बंदों में से चुन लेता है, उस पर सवाल ना ही उठाया जाए तो बेहतर है। ये रिस्क आजमाइश भी है और ये रिस्क रहमत भी है। तो आप देख लें कि जब रिस्क ज्यादा हो जाता है तो लोग किस तरह बदरा हो जाते हैं, और लालच और बुखल और दूसरों को हर्ट करना, ये बहुत ज्यादा फिर ये चीजें आ जाती हैं। और शैतान जो है ये चीजें, जो कसरत जिनके पास होती है रिस्क, उनमें ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। कान अन्नासु, थे लोग, काना थे, अन्नासु लोग, उम्मतन उम्मत, वाहिदातन एक। दोस्तों, यहाँ हमारे साथ कोई काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इस वजह से बीच में वो आवाज आ रही है,
واللہ عالم آپ کو آواز آ رہی ہے اچھے سے کہ نہیں. واحداتن امت ایک. کان الناس امتن واحدتن پہلے لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو مبشرین نہ خوشخبری دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے وانزل اور نازل کی معہم الکتاب ان کے ساتھ ایک کتاب بالحق کے حق کے ساتھ لیحکم تاکہ فیصلہ کرے بین الناس درمیان لوگوں کے فی ما اس میں جو مختلف انہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں. بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ پاک نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان لوگوں کے اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا، اس میں یعنی کتاب میں، حق میں. اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دنیا قائم ہوئی تو دین ایک ہی تھا اور وہ برحق دین تھا جو حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے. وہی دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک پہنچا، لیکن درمیان میں لوگوں نے اپنے اپنے فرقے گروہ بنا لیے، شرک شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو ہے ایک سلسلہ نبیوں کا قائم کیا جو خوشخبریاں بھی سناتے تھے اچھے کاموں کے لیے اور برے عذاب کے لیے ڈراتے بھی تھے، جو بالکل برحق ہے سب کچھ. اور ان کے ساتھ حق پر مبنی ایک کتاب بھی اتاری تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ جو ان کے اختلافات ہیں وہ ان کے ذاتی ہیں. مطلب لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھے، وہ اپنے حصوں سے بڑھ کر حصہ چاہتے تھے، دوسروں پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے کوئی قانون نہیں ہے، تو انسان نے نئے نئے راستے نکالے، نئے نئے دین نکالے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے نبیوں کا اس سلسلہ قائم کیا اور ان کو حق پر مبنی کتاب دے کر بھیجا تاکہ جس امر پہ لوگ مشرک ہو گئے یا گروہ بن گئے اس میں وہ کتاب فیصلہ کرے. وَمَخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتہ جو دیے گئے تھے اس کو من بعد اس کے بعد ما جو جاءتہم البینات آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں بغیم ضد کی وجہ سے بینہم اپنے درمیان. فخد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے لما واسطے اس چیز کے جو لمختلف انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں من الحق کے حق میں سے باذن ہی ساتھ اپنے حکم کے. واللہ اور اللہ یختی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں. 200 آیت بہت ہی لمبی ہے. وَمَخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا اور صرف اور نہیں اختلاف کیا بامانی آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کو اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں. یعنی صرف ان لوگوں نے اختلاف کیا جو جانتے تھے کہ حق پر مبنی رسول ہے، حق پر مبنی کتاب ہے اور نبوت ان پر ختم ہو رہی ہے. وہ لوگ تھے جو جانتے تھے، یہودی اور اہل کتاب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بالکل حق پر مبنی ہے اور یہ کتاب قرآن جس کا نام ہے بالکل حق پر مبنی ہے. لیکن ضد کیا تھی کہ آخری نبی آل اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا، مطلب آل یعقوب میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل سے آئے. اور یہ ضد اور دشمنی ازل سے ابد تک رہے گی اور اس کے لیے وہ نئی نئی تعویلیں گھڑتے رہیں گے اور سراسر ان کی جو دشمنی جو ہے ان کی سرکشی اور ناحق ہے بینہم اپنے درمیان. فخد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے الذین آمنوا لوگوں کو جو ایمان لائے. تو انہی لوگوں میں سے جو ایمان لائے اللہ نے ان کے دل کو حق کے لیے کھول دیا. قریش کے جیسے کوئی خاوند مسلمان ہو گیا ہے، بیوی کفر پر ڈٹی ہوئی ہے، بیوی مسلمان ہو گئی ہے، بچے مسلمان ہو گئے، خاوند ڈٹا ہوا ہے، تو یہ معاملہ تھا اس وقت اس طرح کا.
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل کیا، اور آج بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، اور وہ انسان اپنی زندگی چھوڑ کر اپنا رخ دین کی طرف پھیر لیتا ہے۔ یہ بہت واضح مثالیں ہیں، آپ لوگ اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں۔ لِمَخْتَلَفُوا، واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق کے حق میں سے، بِإِذْنِہ ساتھ اپنے حکم کے، واللہ اور اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ رزق کے لیے بندوں کو چن لیتا ہے کہ کس کو بے حساب دے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ان بندوں کو چن لیتا ہے جن کو وہ سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ زینا، ان لوگوں کی، ہلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، نہیں یہاں سے سوری میں آگے چلی گئی تھی، کیا حسب تم، خیال کیا ہے تم نے یا سمجھا ہے تم نے، ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے۔ اس کا بام دیکھ لیتے ہیں، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جا کے، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثلا کوئی مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین صرف ماننا نہیں ہے، مطلب صرف ظاہری طور پر قبول کرنا نہیں ہے، دین آپ سے مالی، جانی، ہر طرح کی قربانی طلب کرتا ہے۔ آپ کو مشکلات کا ایک راستہ آپ چن لیتے ہیں جس پر پے در پہ آپ کو تکلیفیں اور مشکلات دی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ اتنا ہی آسان ہے جنت میں داخلہ ہونا کہ تم کہو گے کہ ہم مسلم ہو گے اور جو ہے اور پھر تمہیں جنت مل جائے گی، حالانکہ تمہارے پاس اس طرح کی کوئی مثال، جو لوگ میرے پاس پہنچ چکے اپنا معاملہ لے کر، ان لوگوں کی، ظاہر ہے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا کوئی جو ہے پیچھے کلو تو نہیں رہتا نا اس قسم کا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسی کوئی مثال ہے کہ تم لوگ زبانی کلامی دعوے کرو گے اور میں جو ہے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ پہنچی ان کو سختیاں، وَالضَّرَّاءُ اور مصیبتیں، وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلا مارے گے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول پکار اٹھے رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے، معہو ساتھ اس کے، مت کب آئے گی نصر اللہ، مدد اللہ کی، اللہ خبردار، انا بے شک نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری جو ہے ایک صرف زبانی کلامی دعووں سے جو ہے دین کو نہیں پرکھا جاتا، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو بہت زیادہ سختیاں پہنچی، ان کو سختیاں اور تکلیفیں، اور وہ ہلا مارے گے، یہاں تک کہ وہ رسول، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول اور وہ لوگ پکار اٹھے، آمنو جو ایمان لائے، مع ساتھ اس کے، جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، کب آئے گی متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی۔ یعنی ان کو اتنی تنگیاں اور تکلیفیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کس قدر اذیت سے اور مطلب ہر طرح کے ان کے گھر بار چھین کر ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کی جائیدادوں سے، ان کی فیملی سے، سب کچھ ان کے ساتھ پیش آیا، تو یہاں تک کہ اتنی زیادہ تکلیفیں آ گئی کہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خبردار، اللہ خبردار، بے شک، انا بے شک، نصر اللہ مدد اللہ کی قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم مایوس مت ہو، پریشان مت ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آج ہم یہاں تک دیکھ لیتے ہیں 214 آیت تک، کیونکہ آیات لمبی تھی تو 214 تک ہی ہم آج ختم کریں گے یہاں پہ۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، ورزقا طیبا۔ اللہ حافظ۔